بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ سامعین کرام، دین اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے ہمارا افسوسناک طرز عمل یہ ہے کہ ہم دین کا وہ حصہ قبول کر لیتے ہیں جو ہمارے نفس کو اچھا لگتا ہے، اور جو حصہ عمل کے اعتبار سے نفس پر گراں گزرتا ہے ہم اسے قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ گویا اس طرح ہم دین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اولیاء اللہ سے نسبت ہے۔ اولیاء اللہ سے نسبت کی بات کرتے ہوئے ہم مطابعت یعنی ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا اور استقامت کا حصہ نہ بیان کرتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہماری بات نسبت محبت سے شروع ہوگی اور محبت پر ختم ہو جائے گی، اور ایسے ہی بیڑا پار کرتے رہیں گے۔ سامعین کرام، آقا علیہ السلام سے لے کر صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین، حضور غوث الاعظم پاک، الغرض آج تک جتنے بھی ائمہ اور اولیاء اور صالحین کی زندگیوں کا ہم نے جتنا بھی مطالعہ کیا ہے، یہی معلوم ہوا ہے کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں محبت، مطابعت اور استقامت تینوں کو یکجا کیے بغیر کسی کا بیڑا پار نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی نے ان تینوں کو یکجا کیے بغیر بیڑے پار کرنے کی بات کی ہے۔ محبت، مطابعت اور استقامت کے بغیر بیڑے پار کرنے کی بات صرف دنیا داری اور ہرس و طمع کے پیش نظر کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، عقیدے خراب ہونے کا سبب صرف دوسروں کے گھر میں تلاش نہیں کرتے، بلکہ اپنے گھر میں بھی خرابیاں کی جو ہے وجوہات ان کا کھوج لگایا جاتا ہے، اور پھر ان خرابیوں کی اصلاح بھی کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ عقیدہ میں صحت اور درستگی کے باوجود بھی غلطیاں اور افراط و تفرید کے آنے کا امکان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ نام نہاد کاروباری پیر لوگوں کو یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ بس مرید ہو جا، ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور کچھ پیسے دے دے، بس پھر بیڑا پار ہے، اور یہ تصوف کو خراب کرتے ہیں۔ تاہم تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اس طرح بیڑا پار کرنے کی بات تو جنید بغدادی، اویس کرنی، بشر الحافی، سری سکتی بایزید بسطامی، سیدنا غوث الاعظم، شاہ نقشبند، الغرض کل اولیاء و صالحین اور بزرگان دین میں سے کسی نے بھی نہیں کی، بلکہ جملہ اولیاء علم، عمل، مطابعت، استقامت، کتاب و سنت کی اتباع، اللہ کی عبادت اور مجاہدہ اور ذکر اسم ذات کو لازمی قرار دیتے۔ ان امور کے بغیر بیڑے پار کروانے کا کوئی تصور ان کے ہاں موجود نہ تھا، اس لیے کہ اسلام میں اس شے کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ جب سے تصوف دکانداری میں بدل گیا، تب سے اس طرح کے من گھڑت جو ہے مفروضے اپنے کاروبار کے لیے ہم لوگوں نے بنا لیے ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یاد رکھیں، جب محبت کے ساتھ مطابعت اور استقامت یکجا ہوں اور پھر کوئی کامل مرشد مل جائے، تب بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ پھر انسان تو کیا، کتے کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس امر پر قرآن مجید کی سورۃ القاف کی آیات شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ جب ہم اپنے عقائد پر قرآن مجید سے دلائل لائیں گے تو نہ صرف ہمارے عقائد میں آ جانے والی افراط و تفرید کا خاتمہ ہوگا، بلکہ ہمارے کیس اور مقدمے بھی مضبوط دلائل کی بنیاد پر قائم ہونے کی وجہ سے مزید مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ سامعین کرام، انسان کو ہمیشہ اعتدال کے ساتھ سوچنا چاہیے اور افراط و تفرید سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی عزت کی قسم، میں مکمل وثوق اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اولیاء کرام کی محبت حق ہے اور کیس سچا ہے، مگر ہمارے دلائل کمزور اور شہادتیں ٹھیک نہیں ہیں۔
ہم قرآن و حدیث سے پختہ و مضبوط دلائل اور شہادتیں نہیں لاتے، اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ کمزور شہادتوں سے کیس نہیں جیتے جاتے۔ دوسرے لوگوں کے کیس غلط ہیں، جیسا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں۔ اب یہ شخص مسلسل جھوٹ پر مبنی اور حقیقت کے برعکس کیس لے کر آتا ہے، مگر اس کے دلائل مضبوط اور مواد اچھا ہے، لہذا وہ جیت رہے ہیں، جبکہ ہم کمزور وکیل اور ناپختہ دلائل کی وجہ سے صحیح کیس بھی ہار رہے ہیں۔ وہ جھوٹا ہے لیکن دلائل ایسے دیتا ہے کہ جو ایک سادہ لو شخص ہوتا ہے جس کے پاس علم نہیں آتا ہے وہ جھوٹ کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ خالی محبت والے ہم لوگ ہیں اور علم و عمل میں ہم زیرو ہو چکے ہیں، اور دوسرا کہ اکثریت جو ہے وہ تو جہلیوں میں مبتلا ہے، کامل جو ہے وہ کی صحبت میں ویسے بھی جو ہے کم لوگ ہیں۔ سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ، زمین پر مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ فرمایا ہاں ایک ہے، آپ اس کے پاس جائیں، اس سے ملیں اور سیکھیں۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان سے ملاقات کی جگہ کی نشانی بھی بتا دی کہ جہاں مجمع البحران ہوگا، دو سمندر جو ہے دریا آپس میں مل رہے ہوں گے، وہاں آپ اس بندے کو پا لیں گے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں انہوں نے اپنے کھانے کے لیے تلی ہوئی مچھلی بھی ساتھ لے لی۔ ایک مقام پر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کو کھانا لانے کو کہا جو وہ اپنے ساتھ لے کر چلے تھے، تو اس پر حضرت یوشع بن نون جو آپ کے ساتھ بطور خادم سفر کر رہے تھے، انہوں نے کہا ارأیت اذا اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ کیا آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں وہاں مچھلی بھول گیا تھا، اور مجھے یہ کسی نے نہیں بلایا سوائے شیطان کے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور اس مچھلی نے تو زندہ ہو کر دریا میں عجب طریقہ سے اپنا راستہ بنا لیا تھا اور وہ غائب ہو گئی تھی۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ سنا کہ فلاں مقام پر وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں واپس چلی گئی تھی، تو انہوں نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی فارتدا علی آثارہما قصصا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی وہ مقام ہے ہم جسے تلاش کر رہے تھے، پس دونوں اپنے قدموں کے نشان پر وہی راستہ تلاش کرتے ہوئے اسی مقام پر واپس پلٹ آئے۔ ان آیات سے کچھ امور ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اولیاء کرام کی برکت سے موت کا حیات میں بدلنا۔ جس جگہ حضرت خضر علیہ السلام موجود تھے، این اسی جگہ پر ایک بھنی ہوئی اور تلی ہوئی مچھلی کا دوبارہ زندہ ہو کر دریا میں چلے جانا اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کی علامت یہ ہے کہ جس جو ہے وہ جگہ وہ موجود ہوں تو وہاں موت حیات میں بدل جاتی ہے، یہ کرامت ہے۔ دوسرا، یہاں موت سے مراد غفلت قلب بھی ہم لے سکتے ہیں، اور حیات سے مراد دل کا ذاکر ہونا ہے، جس طرح آج کل صوفیہ کرام جو حقیقت اولیاء ہیں تو ان کی خدمت میں ہم ٹوٹے ہوئے نکارہ مردہ دل لے کے جاتے ہیں اور وہ زندہ کر دیتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور تم اس شخص کی اطاعت بھی نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے اور اس کا حال حد سے گزر گیا۔ یہ حکم
عبارت النص ہے، اس سے اشارت النص یہ ہے کہ ان کے پیچھے جا اور ان کی اطاعت و پیروی کر کہ جن کے دل ذاکر ہیں اور جو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بہترین مجلس ان لوگوں کی ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، ان کو سنو تو دین کی حکمت معلوم ہو جائے، ان کے عمل کو دیکھو تو آخرت یاد آئے، اور یہ طبقہ اولیاء کرام کا ہے۔ نمبر 2، نقص کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت یوشع بن نون سے کھانا مانگا تو انہوں نے کہا کہ فلاں مقام پر مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی اور مجھے آپ کو بتانا یاد نہ رہا۔ انہوں نے کہا کہ وما ان ثانی الی الشیطان، مجھے یہ کسی نے نہیں بلایا سوائے شیطان کے۔ اس سے تصوف اور سلوک کا یہ نقطہ اخذ ہوتا ہے کہ تصوف اور سلوک سراسر ادب کا نام ہے۔ حضرت یوشع بن نون پر نسیان کا طاری ہونا یہ اللہ کی طرف سے تھا، مگر بھول جانے میں چونکہ نقص ہے اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے بھلا دیا، بلکہ فرمایا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ بس اس سے یہ درس ملتا ہے کہ جب بندہ کسی نقصان یا شر سے دوچار ہو تو اسے اپنے نفس کی طرف جو ہے وہ منسوب کرے یا شیطان کی طرف، اور جب اسے خیر نصیب ہو تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرے۔ اسی ادب کا نام سلوک و تصوف ہے۔ نمبر 3، ولی علم لدنی کا حامل ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون پلٹ کر اسی مقام پر دوبارہ پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی، جہاں جو ہے وہاں پہنچے تو فواجدہ ابدم من عبادنا آتینہ رحمتم من عندنا وعلمنہ من لدنا علما، تو دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے خاص بندے خضر علیہ السلام کو پا لیا، جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے علم لدنی یعنی اسرار و معارف کا الہامی علم سکھایا تھا۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے اس خاص بندے ولی کی پہچان بیان کی کہ وہ رحمت کے خاص خزانے اور اللہ کی طرف سے علم لدنی کا حامل ہوتا ہے۔ نمبر 4، اولیاء اللہ کی طرف سفر کرنا یہ سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی وجہ سے اعلیٰ مقام حاصل ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت انہیں اپنے مقام اور مرتبہ سے کم مقام کی حامل شخصیت کی طرف بھیج رہا ہے۔ حالانکہ چھوٹے کو بڑے کی طرف آنا چاہیے، نہ کہ بڑے کو چھوٹی کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اگر حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتے تو یہ عمل سنت نبی نہ بنتا، اس لیے کہ ولی کا عمل سنت نہیں بنتا بلکہ صرف کسی عمل کو جائز اور بابرکت بناتا ہے۔ اس سے شریعت میں سنت نہیں بنتی، شریعت میں سنت صرف نبی کا عمل بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ اولیاء و صالحین کی طرف جو ہے زیارت کے لیے جایا جائے، ان سے سیکھا جائے، ان کی مجلس میں بیٹھا جائے، اکتساب فیض کیا جائے اور یہ عمل سنت بن جائے۔ لہذا اللہ نے اس عمل کو سنت بنانے کے لیے رسول اور نبی کو ولی حضرت خضر کی طرف بھیجا۔ یاد رکھیں کہ بڑے چھوٹے کی طرف جائیں یا چھوٹے بڑے کی طرف جائیں، یہ امر کسی کے لیے نقص نہیں ہوتا۔ چھوٹے بڑوں کی طرف جاتے تھے، صحابہ تابعین سے سیکھتے اور کئی احادیث کی روایت ان سے لیتے تھے، اکابر صحابہ صغار صحابہ سے روایت لیتے تھے، جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے اکثر کبار صحابہ کی روایت ملتی ہیں۔ یہ ایک طریقہ اور سنت ہے جس سے جو ملے لینا چاہیے، اس سے شان نہیں گھٹتی۔ افسوس ہمارا اس طرز عمل کو اپنی شان کے کم ہونے پر محمول کرتے ہیں۔ نمبر 5، دوران سفر کرامت کا ظہور۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے جو اس ملاقات کے بعد جب اکٹھے سفر شروع کیا تو اس سفر کے دوران 3 کرامات ظاہر ہوئی۔ ان کرامات اور ان سے مستنبت احوال سلوک اور تصوف میں سے چند کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، دوران سفر
جس پہلی کرامت کا ظہور ہوا اس کا جو ہے پس منظر قرآن نے یوں بیان کیا ہے، فن تالا کا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقا قال اخرقتها لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا۔ پس دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ نے اس لیے شگاف کر کے پھاڑ ڈالا کہ آپ کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ بے شک آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے اس عمل کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم مالک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ وہ جو کشتی تھی سو وہ چند غریب لوگوں کی تھی، وہ دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے، بس میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے ایک جابر بادشاہ کھڑا تھا جو ہر بے عیب کشتی کو زبردستی بلا معاوضہ چھین رہا تھا، یعنی بادشاہ اچھی کشتی کو قبضے میں لے رہا تھا۔ یہ کشتی بھی بڑی اچھی تھی، اگر اس کو غاصب بادشاہ قبضے میں لے لیتا تو ان غریبوں کی کشتی چھن جاتی جو ان کے روزگار کا ذریعہ تھا، پس میں نے یہ چاہ کہ یہ بچ جائے، لہذا کشتی کو توڑ کر شکستہ کر دیا۔ اس واقعہ سے اولیاء کے کشف کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑا جبکہ بادشاہ بھی دور تھا اور کسی کو بھی اس کے بارے میں خبر نہ تھی، مگر آپ علیہ السلام نے مستقبل میں ہونے والے واقعات دیکھ کر بتا دیا۔ اس عمل کو کشف کہا جاتا ہے۔ لوگوں، ایک غاصب بادشاہ ہمارے ارد گرد بھی پھر رہا ہے، اس کا نام شیطان ہے۔ وہ نفوس اور جسموں کی کشتیاں دیکھتا ہے کہ کس کے نفس اور جسم خوب پلے ہوئے ہیں اور خوبصورت ہیں۔ جس کے نفس اور جسم کو وہ دیکھتا ہے کہ یہ بڑا دھیان رکھنے والا ہے، غاصب بادشاہ یعنی شیطان اسی نفس پر قبضہ جما لیتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پہلا سبق دیا کہ اگر شیطان کے قبضے اور غضب سے بچنا چاہتے ہو تو نفس کی کشتی کو مجاہدی کی لاٹھی سے توڑ ڈالو، نفس کو مار ڈالو، راتوں کو جاگو، نیند کو کم کرو، کھانا کم کرو، فاقہ زیادہ کرو، حضور کی سنت پر عمل کرو، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ الغرض جتنی ریاضت اور مجاہدہ کرو گے نفس کی کشتی اتنی ہی شکستہ ہوگی۔ جن کی نفس کی کشتی شکستہ ہو جاتی ہے شیطان ادھر دھیان ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ یہ ٹوٹی پھوٹی کشتی ہے، میں نے اس سے کیا لینا، لہذا وہ شیطان کے حملے سے بچ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ نمبر 2، اس سفر کے دوران حضرت خضر علیہ السلام سے جس دوسری کرامت کا ظہور ہوا، قرآن مجید اس کے پس منظر کو یوں بیان کرتا ہے، ارشاد فرمایا، فن تالک حتی اذا لقب غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ پھر وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے قتل کر دیا ہے، بے شک آپ نے بڑا ہی سخت کام کیا ہے۔ بعد ازاں حضرت خضر نے بچے کو مارنے کی حکمت یہ بیان کی ہے، وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ صاحب ایمان تھے، پس ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ اگر زندہ رہا تو کافر بنے گا، ان دونوں کو بڑا ہو کر سرکشی اور کفر میں جو ہے مبتلا کر دے گا، پس ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب انہیں ایسا بدل عطا فرما دے جو پاکیزگی میں بھی اس لڑکے سے بہتر ہو اور شفقت اور رحم دلی میں والدین سے قریب تر ہو۔ سامعین کرام، اس واقعہ سے بھی ایک ولی کامل حضرت خضر کے کشف کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ امر جو ابھی پوشیدہ ہے اسے جان لیا،
دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اس بچے کے نعم البدل میں جس اولاد کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اس طرح قبول فرمائی کہ انہیں ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی جس کی پشت سے 12 انبیاء پیدا ہوئے۔ اس سفر میں تیسری کرامت کے ظہور کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے، پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب دونوں ایک بستی والوں کے پاس آ پہنچے، دونوں نے وہاں کے باشندوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان دونوں کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کی تعمیر پر مزدوری لے سکتے تھے۔ بعد ازاں حضرت خضر نے اپنے اس عمل کی حکمت یوں بیان کی ہے، سورۃ القاف آیت نمبر 82 اس کا ترجمہ ہے، اور وہ جو دیوار تھی تو وہ شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ صالح شخص تھا۔ سو آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے وہ اپنا خزانہ خود ہی نکالے۔ اس واقعہ سے بھی حضرت خضر کی کرامت بصورت کشف ثابت ہو رہی ہے کہ آپ نے زمین کے نیچے چھپے خزانے کو دیکھ لیا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے دونوں یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کے اہتمام کی وجہ یہ بیان کی کہ ان کا باپ صالح تھا۔ معلوم ہوا کہ نیک عمل کا ثواب اور اثر پشت در پشت نیچے اولاد تک والدین کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ نمبر 6 نقص اپنی طرف جبکہ خیر اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ حضرت خضر نے دوران سفر 3 افعال سر انجام دیے، مگر ان تینوں افعال کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے علیحدہ علیحدہ اسلوب اختیار کیا۔ ایک مقام پر کہا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ کشتی آبدار کر دوں، دوسرے مقام پر فرمایا ہم رب نے اور میں نے ارادہ کیا، تیسرے مقام پر کہا آپ کے رب نے ارادہ کیا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا اسلوب کیوں اختیار فرمایا؟ دراصل یہ تصوف کے مدارج ہیں، اس سے ولایت کی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ کشتی کو توڑنا عیب دار تھا ظاہری طور پہ، اور جو عمل عیب دار تھا اس کی نسبت اپنی طرف کی اور کہا میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیب دار کرو، پس عیب کی بات کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے۔ یہ تعلیم سلوک و تصوف ہے۔ بچے کو مارنا بھی ظاہراً نقص اور شر کی بات ہے، جبکہ نعم البدل کی دعا خیر کی بات ہے۔ یہاں خیر اور شر دونوں جمع ہیں، اس لیے کہا کہ میں نے اور اللہ نے ارادہ کیا۔ اس اسلوب سے خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی اور شر کی نسبت اپنی طرف کر لی۔ یتیموں کی گرتی ہوئی دیوار کو بلا معاوضہ تعمیر کر دیا، یہ عمل خیر ہی خیر ہے، اس میں شر کا کوئی پہلو نہیں، اس لیے وہاں کا آپ کے رب نے چاہا۔ لہذا تصوف کا درس یہ ہے کہ انسان پر عیب اور خرابی کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرے، لیکن جہاں بلائی اور نیکی آ جائے تو اسے اپنے رب کی طرف منسوب کرے، اور جہاں دونوں پہلو ہوں تو خیر کا حصہ اللہ کی طرف اور شر کا حصہ اپنی طرف منسوب کرے۔ یہ آداب سلوک اور تصوف ہے۔ اصحاب کہف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام کے واقعہ کے مطالعہ کے بعد جو ہے ولایت اور کرامات کے ثبوت کے لیے قرآن مجید سے تیسری دلیل ہمیں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام سے واقعہ سے ملتی ہے۔ سامعین کرام، حضرت سیدہ مریم علیہ السلام بچپن میں حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت تھی۔ اس زمانے میں حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بے موسمی پھل بند کمرے میں ان کے پاس آتے تھے۔ انہوں نے فرمایا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ چیز تمہارے لیے کہاں سے آتی ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، یہ رزق اللہ کے پاس ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں بلکہ اللہ کی نیک و صالحہ بندی ہیں، ولیہ ہیں۔ ان کے پاس بند کمرے میں پھل کھانا ان کی کرامت ہے۔ سیدنا مریم علیہ السلام کی ایک اور کرامت کا بیان بھی قرآن مجید میں مذکور ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت مریم علیہ السلام لوگوں کی نظر سے جو ہے دور ایک جگہ تشریف لے گئی جہاں کھجور کے ایسے درخت تھے جو خشک ہو چکے تھے اور جن پر پھل موجود نہیں تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اس مقام پر بھوک محسوس ہوئی تو اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو فرمایا
اور کھجوروں کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ اور تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا۔ حضرت مریم نے ایسا ہی کیا، اور جو ہی ان کے ہاتھوں نے جو ہے کھجور کی خشک شاخوں کو چھوا تو وہ شاخیں نہ صرف ہری ہو گئی بلکہ ان پر پھل بھی لگ گیا۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام سے کرامات کا ظہور ہے، اور اس ولی اور صالحہ خاتون کی کرامت کا قرآن نے خود بیان فرما دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی کی کرامت کا بیان یہ بھی قرآن میں ہے۔ قرآن مجید سے اصحاب کہف، حضرت موسیٰ و خضر اور حضرت مریم کے واقعات کے بیان کے بعد ولایت اور کرامات کے اسبات کے لیے چوتھی دلیل حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک امتی آصف بن برقیہ کی ہے۔ اس کرامت کا پس منظر یہ ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا کہا تو ایک جن کھڑا ہوا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی الیہ لقوی امین۔ ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور امانت دار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار فرمایا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی امت کا ایک ولی کھڑا ہوا، اس کا تعارف قرآن نے یوں بیان کیا ہے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی۔ پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کی کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس امتی کا نام آصف بن برقیہ تھا۔ انہوں نے اپنی اس طاقت و کرامت کے اظہار کو ھذا من فضل ربی کے الفاظ سے بیان کیا ہے کہ اس سے میرا کچھ نہیں بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے، جبکہ اس جن نے اپنی طاقت کا اعلان کیا تھا کہ میں اسے لا سکتا ہوں۔ بس تصوف و ولایت میں پہلی نفی میں کی ہوتی ہے۔ ان واقعات سے مستنبت جملہ دلائل سے ولایت و کرامات کے حوالے سے نہ صرف جملہ اشکالات کا ازالہ ہوتا ہے بلکہ قرآن مجید کی روشنی میں ولایت و کرامات کے باب میں عقائد صحیحہ بھی نکھر کر سامنے آتا ہے، اور سبھی شکوک و شبہات بھی نصیحت و نابود ہوتے ہیں۔ لہذا وہ لوگ جو اولیاء کرام کی کرامات اور ولایت کے منکر ہیں انہیں قرآن مجید کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، لیکن متوجہ ہونے سے قبل گستاخیوں سے سچے دل سے توبہ کرے، کیونکہ جس کا باطن پاک نہ ہو اور جو گمراہ ہو تو جب تک وہ گمراہی سے توبہ نہ کرے گا اسے قرآن سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کتاب متقین اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔